السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے پاس F-16 بلاک 70 نہ ملنے کی صورت میں متبادل آپشنز جیسا کہ یورو فائٹر ٹائفون، فرینچ رفال اور رشین Su-35 کے علاوہ J-10C میں سے کسی ایک کی پاسبلٹی پر تفصیلاً بات کریں گے۔ پاک نیوی کے لیے نئی سب مرین کی تیاری، بنگلہ دیش کی جانب سے J-10C طیارے میں دلچسپی، یونان کو اپ گریڈڈ F-16 بلاک 70 طیاروں کی فراہمی، چین اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ترک ڈیفینس ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ STM کی تیار کردہ STM 500 شیلو واٹر سب مرین کے ڈیزائن پر بیسڈ شیلو واٹر سب مرین پاکستان نیوی کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اس سب مرین کو پاک نیوی کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر ری ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ترک کمپنی STM 500 ترکی کی نیوی کے لیے تیار کر رہی ہے، جبکہ پاکستان نیوی اس سب مرین کی پہلی فورن کسٹمر ہوگی۔ واضح رہے کہ پاک نیوی کے موجودہ سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اس سے پہلے چین کے گلوبل ٹائمز نیوز پیپر کو اپنے انٹرویو میں چین سے خریدی جانے والی 8 سب مرینز کے علاوہ شیلو واٹر سب مرین کی ایکوزیشن کا اظہار کر چکے ہیں، تاہم ان کی جانب سے اس سب مرین کی ٹائپ اور کنٹری آف اوریجن کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ فرینڈز، اس ٹاپک پر ہم ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے۔ ترک صدر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے چند ہفتے پہلے فرینچ صدر سے کی جانے والی ٹیلی فونک بات چیت میں دیگر امور کے علاوہ رفال طیاروں کی فروخت سے متعلق بھی بات چیت کی تھی۔ اس حوالے سے ترک میڈیا سورسز میں دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ فرانس معینہ طور پر ترکی کو رفال طیارے فروخت کر سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں ترک صدر نے بھی کہا تھا کہ اگر امریکہ کی طرف سے ہمیں F-16 بلاک 70 طیارے نہیں ملتے تو ایسے میں ہمارے پاس روسی ساختہ طیاروں کو خریدنے کی آپشن موجود ہوگی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے برطانیہ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ترکی اس سے یورو فائٹر ٹائفون خرید سکتا ہے، جبکہ کچھ کے خیال میں چائنیز آپشن کو بھی J-10C کی صورت میں ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، میرے خیال سے میڈیا ہائپ کے باوجود ترکی کی جانب سے روسی ساختہ Su-35، MiG-35 یا پھر Su-57 نہیں خریدے جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انٹر آپریٹیبلٹی اور دوسرا نیٹو کی طرف سے ریئیکشن ہے، جبکہ تیسرا اہم فیکٹر مزید امریکی پابندیاں ہیں جو اس سے پہلے S-400 کی ایکوزیشن کی صورت میں بھی ترکی پر لگائی گئی ہیں۔ دوسری جانب جہاں روس اور ترکی کے کچھ معاملات پر کامن انٹرسٹ ہیں، وہیں دونوں ممالک میں کچھ ایشوز پر اختلاف بھی موجود ہیں۔ فرینڈز، جہاں تک فرینچ رفال کا تعلق ہے تو فرانس یہ طیارہ پہلے ہی ترکی کے روایتی حریف یونان کو فروخت کر چکا ہے، جبکہ فرانس کے یونان کے ساتھ بہت پرانے تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ اس کنیکشن اور رفال طیاروں کی یونان کو پہلے سے فروخت کو لے کر فرانس کی جانب سے رفال طیاروں کی ترکی کو فروخت کے امکانات 50-50 ہیں۔ واضح ہے کہ فرانس اور ترکی کے ماضی قریب میں حالات میں کوئی خاص گرم جوشی بھی نہیں رہی۔ جہاں تک یورو فائٹر ٹائفون کا تعلق ہے تو یہ دیکھنے کو تو ایک موسٹ وائبل آپشن معلوم ہوتی ہے، تاہم ٹائفون برطانیہ، اٹلی، اسپین اور جرمنی کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، لہٰذا ان کی ڈلیوریز، لاجسٹکس اور مینٹیننس کے لیے فیسلٹیز کا قیام اور خاص طور پر ٹریننگ اور کامبیٹ ریڈینس کے لیے ترکی کو 3 سے 5 سال لگیں گے، جبکہ یورو فائٹر ٹائفون ایک کاسٹلی ایئر کرافٹ بھی ہے اور اس کی پر یونٹ کاسٹ تقریباً $120 ملین پر یونٹ بتائی جاتی ہے۔ میرے خیال سے اس تمام تر بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے چائنیز آپشن لانگ رن میں ایک اچھی آپشن ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک تو اس کے ساتھ کوئی سٹرنگز اٹیچ نہیں ہوں گی، دوسرا چین بڑی تیزی سے جدید میزائلز اور نئی ٹیکنالوجیز ملٹری ایویشن کے نقطہ نظر سے بنا اور مارکیٹ کر رہا ہے، لہٰذا اگلے 10 سے 15 سال کے پوائنٹ آف ویو سے چائنیز آپشن ترکی کو تقریباً اتنا ہی کاسٹ کرے گی جتنا اسے F-16 بلاک 70 نے کرنا تھی۔ اب یہاں ایک مسئلہ ضرور ترکی کو فیس کرنا پڑے گا اور وہ ہے انٹر آپریٹیبلٹی کا، کیونکہ ترکی کے پاس اس وقت زیادہ تر ویپنز ویسٹرن اوریجن ہے، لہٰذا چائنیز سسٹم کی ترک ایئر فورس کے ایکو سسٹم میں انٹیگریشن اور دیگر نیٹو اتحادیوں کے پلیٹ فارمز کے ساتھ انٹر آپریٹیبلٹی ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ترکی اس بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ البتہ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک امریکی ساختہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اس وقت گر کر تباہ ہو گیا جب طالبان اس پر تربیتی مشق کر رہے تھے۔ اس حادثے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک امریکی ساختہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جس کو تربیت کی غرض سے اڑایا جا رہا تھا، تاہم کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کیمپس میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس اگست میں افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کچھ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز طالبان کے ہاتھ لگے تھے، جن میں سے کچھ ابھی بھی آپریشنل ہیں۔ ملائیشین نیوی کے سربراہ نے نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ کیا اور چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور بشمول 2 طرفہ تعاون اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف نے ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولز کے دوران خطے میں بحری سیکیورٹی اور امن کو یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک خط بھیجا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات میں انڈین وزیر خارجہ S.J. شنکر نے وزیر اعظم نریندر مودی کا خط سعودی ولی عہد کو فراہم کیا۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے علاوہ دیگر سعودی اور انڈین حکام بھی موجود تھے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا تیار کردہ عرش 2 کیماکازی ڈرون اسرائیل کے شہروں تل ابیب اور حیفا کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی ماہر نیوز نے ایران کی بڑی فوج کے سربراہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران نے ایک لمبے دورانیے تک پرواز کرنے والے خودکش ڈرون تیار کیے ہیں، جس کی مدد سے تل ابیب اور حیفا تک کامیابی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل کے مطابق یہ ڈرون عرش 1 کو بہتر بنا کر ڈیولپ کیا گیا ہے، اسی لیے اس ڈرون کا نام عرش 2 رکھا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے حملے کے 200 دن مکمل ہونے کے موقع پر یوکرینی افواج کو کامیاب دفاع پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس موقع پر یوکرینی صدر نے ایمرجنسی سروسز اور یوکرینی عوام کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اتوار کے روز خطاب میں زیلنسکی کا کہنا تھا کہ میں مسلح افواج کی جانب سے دشمن کے 2000 ٹینک، 4500 آرمرڈ وہیکلز، 1000 سے زائد توپوں، 250 جہازوں، 200 ہیلی کاپٹرز، 1000 ڈرونز اور 15 بوٹس کے علاوہ ہزاروں دیگر فوجی سامان تباہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گو کہ ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بظاہر یہ فگرز ایگزیجریٹڈ معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری جانب روس نے یوکرین کے بہت سے علاقے ابھی بھی اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں اور یوکرین کی طرف سے جوابی کارروائیوں کے باوجود روس ان علاقوں پر اپنا کنٹرول مستحکم کیے ہوئے ہے۔ ان علاقوں میں لوہانسک، دنباس اور ماریوپول کے علاوہ خرسن ریجن قابل ذکر ہیں۔ چین اور تائیوان کے درمیان مہینوں سے جاری کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں تائیوان نے کہا ہے کہ چین کے 17 جنگی طیاروں نے ایک بار پھر آبنائے تائیوان کو عبور کرتے ہوئے پروازیں کی ہیں۔ تائیوان کی وزارت دفاع نے وضاحت کی ہے کہ ہفتے کی شام چین کے 43 جنگی طیارے اور 9 بحری جنگی جہاز ہفتے کی شام تائیوان کی سمندری حدود میں دیکھے گئے تھے، جس کے بعد تائیوان کی مسلح افواج نے فضائی اور بحری گشت میں اضافہ کر دیا تھا۔ تائیوان نے بتایا ہے کہ اس نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے میزائل ڈیفنس سسٹم بھی تعینات کر دیا ہے۔ تائیوان کی وزارت دفاع کے مطابق حالیہ پروازوں میں چین کے Su-30 اور J-10 لڑاکا طیاروں کے علاوہ J-16 طیاروں نے تائیوان اسٹریٹ کو عبور کیا۔ بنگلہ دیش کے میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اپنی ایئر فورس کے لیے چینی ساختہ J-10C طیارے خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے چائنیز حکام سے بات چیت جاری ہے۔ گو کہ اس خبر کی ابھی تک مستند ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن بنگلہ دیش اپنی فضائیہ کے لیے نئے ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کے لیے کافی عرصے سے مختلف آپشنز کنسیڈر کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے فرینچ رفال اور امریکی ساختہ F-16 کے علاوہ یورو فائٹر ٹائفون کے حوالے سے دلچسپی کی خبریں ہم ماضی قریب میں سن چکے ہیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی ایئر فورس چائنیز ساختہ ایئر کرافٹ استعمال کرتی ہے، جبکہ نیوی کے پاس کچھ شپس اور سرفیس ٹو سرفیس میزائلز بھی موجود ہیں۔ آپ کے پاس اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟
ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق یونان کے 80 سے زائد F-16 طیاروں کی اپ گریڈز پروگرام کے تحت اسے پہلے 2 F-16 وائپر یعنی بلاک 70 طیارے امریکہ کی جانب سے ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ یونان کی ایئر فورس اس وقت 154 F-16 طیارے استعمال کر رہی ہے، جن میں سے 84 F-16 بلاک 52 طیاروں کو بلاک 72 سٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔